ولعنة الدائمة على أعداء الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بآواز بلند صلوات پڑھے. ایک دفعہ تمام ارواح مومنین مومنات خصوصاً علماء اور شہداء اور بالخصوص بانی جلسہ جناب علی رضا، انہوں دے والدین، انہوں دے مامو جان اور دیگر والدہ کہہ لیتا، والدین، والدہ، والد، انہوں دے بھائی، باقی جڑے انہوں دے اس خاندان دے ٹر گئے نے انہوں واسطے ایک دفعہ سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بآواز بلند صلوات پڑھیں. خداوند عالم آپ کو آباد و شاد رکھے اور آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے. واقعاً اس قسم کے مجمع میں سطحی تقریر تو ہو سکتی ہے، لیکن علمی تقریر کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھو، اس سرزمین حجاز پر پاک پیغمبر مبعوث ہوتے ہیں جس کا ہم تمام مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں. پاکستان ہو یا جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہ سارے اسی رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اس رسول نے اپنے مبعوث ہونے کے بعد 13 سال تک فقط یہ کہ ایک خدا منوایا ہے اور کوئی حکم ان پہ نازل نہیں ہوا. نہ نماز تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ شراب حرام ہوئی تھی، نہ جوا. کوئی شے اس نبی پہ اللہ نے نہیں نازل فرمائی. 13 سال متواتر پاک پیغمبر صرف خدا منواتے رہے. اور یہ محمد رسول اللہ بھی مدینے میں آیا ہے، وہاں فقط لا الہ تھا. 13 سال لگ گئے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف خدا منواتے. پڑھے لکھے حضرات ذرا توجہ فرمائیں. خدا نہیں منواتے رہے بلکہ ایک خدا منواتے رہے. چونکہ حجاز کے لوگ خدا مانتے تھے. حجاز میں منکر خدا کوئی نہیں تھا، مشرک تھے، مانتے تھے کہ خدا ہے، اور یہ کہ صرف ایک ہے یہ نہیں مانتے تھے. اگر فقط خدا منوانا ہوتا تو ہمارا کلمہ ہوتا اللہ احد. ہم یہ کلمہ نہ پڑھتے لا الہ الا اللہ. فقط خدا نہیں منوانا تھا، فقط ایک خدا منوانا تھا. چونکہ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں خدا ارشاد فرماتا ہے جل شانہ، ان سألتم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. میرے رسول اگر آپ ان مکے والوں سے سوال کریں نا کہ زمین اور آسمان کو کس نے بنایا ہے، تو یہ سارے کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے.
تو مکے والے مشرک تھے، منکر خدا نہیں تھے، مانتے تھے کہ خدا ہے، لیکن یہ کہ صرف ایک ہے یہ نہیں مانتے تھے۔ اصل میں حق منوانا مشکل نہیں ہے، حق کے دشمن پہ تبرہ کرانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مکے کے لوگ 360 بتوں کو مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، 360 بتوں کو بھی مانتے تھے۔ اللہ منوانا مشکل نہیں تھا، 360 بتوں پہ تبرہ کرانا مشکل تھا، کیونکہ یہ باپ دادا کا مذہب ہے، اور باپ دادا کا مذہب حق کے مقابلے میں چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آج بھی اگر آپ پوری دنیا پہ سوال کریں نا تو ساری دنیا یہ کہے گی کہ ہم اہل بیت رسول کو مانتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرے گا، لیکن جب کہا جائے کہ ان کے دشمنوں پہ بھی تبرہ کرو تو یہ کوئی نہیں کرے گا۔ اہل بیت منوانا مشکل نہیں ہے، اہل بیت کے دشمن پہ تبرہ کرانا مشکل ہے۔ اللہ منوانا مشکل نہیں تھا، خدا کے دشمن پہ تبرہ کرانا مشکل تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے مگر اللہ، باقی تو سب کچھ ہضم ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو مگر ہے نا یہ آ کر گلے میں پھنس جاتا ہے۔ آپ حضرت توجہ فرمائیں، آج میں تھوڑے سے وقت میں آپ کو ایک ایسا مطلب دوں گا کہ اگر آپ سن لیں اور ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ بڑے سے بڑے عالم کو آپ ٹھیک ٹھاک جواب دے سکیں گے۔ 13 سال تک کوئی شے نازل نہیں ہوئی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ جہاد۔ یہ 13 سال کے بعد مدینے میں یہ چیزیں واجب ہوتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، یہ بات توجہ فرمائیں۔ ان 13 سالوں میں ذہن نشین آپ نے کرنا ہے، میں نے فقط اشارے کرنے ہیں۔ ان 13 سالوں میں جو مکے میں گزارے فقط خدا منواتے رہے، ان میں جو آدمی ان 13 سالوں میں دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، تو کیا چیز ان کو جنت میں لے جائے گی؟ نماز واجب نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، نہ اور کوئی احکام اسلامی ان پہ نہیں تھے، تو کیا چیز ان کو جنت میں لے گئی؟ ایمان جنت میں لے گیا۔ تو ایمان جنت میں لے جاتا ہے اگر اکیلا ہو، احکام نہ آئے ہوں تو ایمان لے جاتا ہے، اور جب احکام آ جائیں تو سارے احکام جنت میں نہیں لے جاتے، وہ احکام لے کر جاتے ہیں جن کے پیچھے ایمان ہو۔ نمازوں کو نہ دیکھو کہ کتنی ہیں، یہ دیکھو کہ نماز پڑھنے والا صاحب ایمان بھی ہے یا صاحب ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں یہ نہ دیکھو کہ حبیب بینک کے اکاؤنٹ بھر چکے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ زکوٰۃ دینے والا صاحب ایمان بھی ہے یا صاحب ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح طواف کرنے والے یہ نہ دیکھو کہ لاکھوں کروڑوں آ گئے ہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ طواف کرنے والا صاحب ایمان بھی ہے یا فقط طواف کر رہا ہے۔ ایمان جنت میں لے جاتا ہے، اور پاک پیغمبر کا فرمان بھی ہے، اگر کوئی اتنی زندگی گزارے جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے گزاری ہے، اور ساری زندگی عبادات کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اور اول پہاڑ جتنا اس کے پاس سونا ہو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور 1000 حج جا کر پیدل کرے، ثم قتل بین صفا والمروہ مظلوماً، پھر صفا اور مروہ کے درمیان مظلوم ہو کر مارا جائے، ان لم یوالک یا علی لم یشم رائحۃ الجنہ، اے علی اگر وہ تیری بلا کا قائل نہیں ہے تو جنت میں جانا تو جانا رہا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
زندہ باد حسینیت زندہ باد مل کے سارے مسلمان مومن بلکہ ایک روایت اور بھی ہے، سلامت رہیں قبلہ. واہ 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 واہ. نمازاں روزے بچانے. ایک آدمی آیا نبی پاک کے پاس، اس نے آ کر شکایت لگائی، یا رسول اللہ فلاں یہودی ہے، اس نے کتا رکھا ہوا ہے جو لوگوں کو کاٹتا ہے، کل فلانا گزرا ہے اس کو کاٹ لیا، آج میں گزرا ہوں مجھے کاٹ لیا ہے. تو حضور نے فرمایا چلو چل کر پوچھتے ہیں یہودی کا کتا کیوں کاٹتا ہے. آگے آگے پاک پیغمبر، پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہودی کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں. دستک ہوتی ہے، یہودی آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، سامنے دیکھتا ہے پاک پیغمبر سلطان الانبیاء کھڑے ہیں، پیچھے رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کھڑے ہیں. تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر کوئی حکم تھا تو مجھے آپ وہاں ہی بلا لیتے، آپ نے کیوں تکلیف کی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے تو نے کتا رکھا ہوا ہے جو لوگوں کو کاٹتا ہے، کل فلانے کو کاٹا، آج اس غریب کو کاٹ لیا ہے. ہم اس کتے کو سزا دینے آئے ہیں. حضور کی گفتگو کا ختم ہونا تھا، کتا پاس ہی کھڑا تھا. وہ فصیح عربی میں بول کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ہر آدمی کو نہیں کاٹتا، میں ہر آدمی کو نہیں کاٹتا، میں اس کو کاٹتا ہوں کہ جو یہاں رات بہ کر علی ابن ابی طالب کے خلاف قتل کے منصوبے بناتے ہیں، میں ان کو کاٹتا ہوں. تو قبلہ ایڈی بڑی روایت سنا چاہیے تو نعرہ ہی نہیں سنا. اٹھو نعرہ لا اٹھ کے. زبان کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا، زمین بولی فلک بولا ماشاءاللہ علی بازو بلند کر کے پنجا کھول کے کنجوسی نہیں کرنی. پانچ نعرے پانچ تنی بے بہا نعرہ. تو اصل ایمان ہے، ایمان ہے تو عمل قابل قبول، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی شے قبول نہیں. ان قبل ما سوا و ان رد ما سوا. جیسے ہے نا کہ جیسے نماز قبول ہے تو باقی عمل قبول ہے. تو نماز والے میں ایمان دیکھا جائے گا، اگر ایمان ہے تو اس کی نماز بھی قبول ہے. اصل ایمان ہے، انسان کو سوچنا چاہیے. میں نے کئی دوسرے لوگوں سے دیکھ کر کہا تھا سارے شیعوں کو سنی بنا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے بناؤ جس طرح پاک پیغمبر نے کافروں کو مسلمان بنایا تھا. ابو طالب کا بھتیجا شاہن اعجاز ہیں، کیا ان کے ہاتھ میں قلم نہیں تھا؟ ہر دیوار پہ لکھوا دیتا. کیا کسی کو مار کر مسلمان بنایا ہے؟ مسلمان بنانے کا طریقہ پاک پیغمبر سے دیکھو. سب جانتے ہیں، سب پڑھتے بھی ہیں، یہودی عورت ہے، سارے دن کا کوڑا اکٹھا کرتی تھی، جب پاک پیغمبر گزرتے تھے ان کے اوپر پھینک دیتی تھی. ایک دن نہیں آئی، حضور وہاں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں آج میری مہمان نواز نہیں آئی. لوگوں نے کہا کہ جناب بیمار ہے. فرماتے ہیں میں اس کی عادت کے لیے جاؤں گا. اس کے گھر گئے، وہ بیمار تھی، اپنے بستر پہ لیٹی ہوئی تھی. اس نے جب آتے ہوئے حضور کو دیکھا تو حیران ہو گئی کہ یہ میں بیمار ہوں، یہ انتقام لینے آیا ہے. یہ اس کے ذہن میں چیز آنی تھی کہ پاک پیغمبر نے وہیں سے دیکھ کر فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تیری بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں. اگر کسی دوا کی ضرورت ہو تو میں حاضر، اگر کسی کام کی ضرورت ہو تو میں حاضر. وہ سوچنے لگی اگر دنیا دار ہوتا نا تو مجھے ضرور صدا دیتا. لگتا ہے یہ جہنم سے چھڑانے کے لیے خدا کا نمائندہ ہے. اسی وقت کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بواز بلند صلوات پڑھ لیں.
ہم نے رسول کا نائب بنانا ہے نا، تو جس نے رسول کو رسول بنایا ہے نا اس کا نائب بھی وہی بنائے گا، ہم نہیں بنا سکتے۔ ایمانداری سے بتلائیں، کیا پاک پیغمبر فقط انسانوں کے نبی ہیں؟ کیا پاک پیغمبر کی امت میں فقط انسان آتا ہے، جنات نہیں آتے؟ جنوں کا خدا بھی وہی ہے جو ہمارا ہے، جنوں کا رسول بھی وہی ہے جو ہمارا ہے، جنوں کا قرآن بھی وہی ہے جو ہمارا ہے۔ جنت میں جن بھی جائیں گے، جہنم میں جن بھی جائیں گے۔ آج ہمیں بتلایا جائے کہ پاک پیغمبر کا نائب اور ان کا جانشین اور خلیفہ جنات پہ کون ہے؟ جو ہوگا وہ جنات کو جانتا بھی ہو، ان کی بولی بھی سمجھتا ہو، ان سے بات بھی کر سکتا ہو، ان کو دیکھ بھی سکتا ہو۔ تو یا کیا یہ بزرگوار جو بنے ہیں، دنیا نے بنائے ہیں، کیا یہ جنات پہ بھی خلیفہ ہیں رسول کے؟ اگر ہوتے تو جنات بھی سقیفہ میں بیٹھے ہوتے، اور اگر جنات سقیفے میں بیٹھے ہوتے یا آ جاتے، یہ تو سارے سقیفے والے ان کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے، ان کو بات نہ کر سکتے۔ یہ جو دنیا نے بنایا ہے، کیا یہ پنجابی جانتا ہے؟ ایمانداری سے بتلائیں، ہم دعوے سے کہتے ہیں نہ وہ سندھی جانتا ہے، نہ وہ بلوچی جانتا ہے، نہ وہ فارسی جانتا ہے، نہ وہ گجراتی جانتا ہے، نہ وہ جرمنی جانتا ہے، نہ فرانسی جانتا ہے۔ ہمارا امام وہ ہے، دنیا میں 1,00,000 زبان ہو تو ہمارا امام تمام زبانوں کو جانتا ہے، بلکہ روایت بھی ہے۔ آدمی آتا ہے خراسان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، وہ سوچنے لگا میری زبان فارسی ہے، مولا کی زبان عربی ہے، نہ مجھے عربی آتی ہے نہ انہیں فارسی آتی ہے، تو کیسے بات کروں گا؟ تو وہ سوچنے لگا کہ مجھے یہاں کچھ رہ کر تھوڑی سی عربی یاد کر لینی چاہیے تاکہ اپنی بات تو عرض کر سکوں۔ آتا ہے مولا کی خدمت میں اور اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی جو یاد کی تھی اس میں مولا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب اس کی بات ختم ہوتی ہے تو مولا اسی کی زبان فارسی میں، فصیح فارسی میں اس کو جواب دیتے ہیں، تو وہ حیران ہو کر دیکھ کر عرض کرتا ہے مولا آپ فارسی بھی جانتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں سبحان اللہ، اگر میں تیری زبان نہیں جانتا تو پھر تیرا امام کیسے بن سکتا ہوں؟ فرض کرو کہ سقیفے میں انسانوں کی نمائندگی ہو گئی تھی، کیا جنات کی بھی نمائندگی ہوئی تھی وہاں پر؟ آج ووٹ ہوتے ہیں، چپے پپے ووٹ ڈالے جاتے ہیں بڑی نگرانی کے ساتھ، لیکن شام کو جب ٹی وی کھولتے ہیں تو ہر ایک کہہ رہا ہوتا ہے میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو کیا جنات نہیں کہیں گے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا آدمی بھی نہیں تھا وہاں؟ کیا پاک پیغمبر نے فقط انسانوں سے جنگیں کی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا جنات کے ساتھ حضور کی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے جنگ۔ جنات کے ساتھ لڑنے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ ساری کتابیں پھرول لو تو یہی نظر آئے گا کہ علی علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا کہ آپ جائیں۔ سلمان فارسی بھی ساتھ تھے۔ آگے چل کر مولا کائنات سلمان کو دیکھ کر فرماتے ہیں یہاں ٹھہر جا، آگے قدم نہ رکھنا، تو نہیں جانتا آگے آگ لگی ہوئی ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، تکبیر بلند کرتے ہیں، اور جن کا سر کاٹ کر پیغمبر کے قدموں میں پھینک دیتے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 1
بلکہ ایک روایت بھی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے جرمٹ کی صورت میں، جس طرح چاند کے ارد گرد تارے ہوتے ہیں اس طرح ہم حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کیا دیکھا کہ فضا میں ایک غبار آیا ہے، وہ آ کر زمین اور آسمان کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا ہے، نہ زمین پہ پاؤں ہیں نہ اوپر ہے، کسی چیز سے باندھا ہوا ہے، آ کے رک گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر اس غبار سے آواز پیدا ہوتی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں، عرض کرتا ہے میری مدد کرے، میری قوم میرے اوپر ظلم کر رہی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں مسمو کا، مسمو ابی کا بما قوموں کا، تیرا نام کیا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیری قوم کیا ہے، یہ 3 سوال کیے۔ تو وہ عرض کرتا ہے انا عرفتہ، میرے نام عرفتہ ہے، بن شمراخ، اور شمراخ کا بیٹا ہوں، آد قوم من الجن، اور میں جنات سے آیا ہوں۔ تو حضور اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں، ابھی وہ غبار کی شکل میں ہے، حضور فرماتے ہیں اے عرفتہ، اس شکل کے اوپر جس شکل پہ اللہ نے تجھے خلق کیا ہے ذرا سامنے آ۔ سمعن و طاعتن، اس نے حضور کی بات سنی اور اطاعت کی، اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی۔ نقاب کا ہٹنا تھا کہ سارے اصحاب نے دیکھا کہ فضا میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کا سر دراز ہے، آنکھیں طول میں چیردار ہیں، اور منہ اس کا سینے پہ لگا ہوا ہے، اور اس کے جسم پہ ریچھ کی طرح موٹے موٹے بال ہیں، درندے کی طرح اس کے دانت ہیں اور ناخن ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جو آدمی آپ میرے ساتھ بھیجیں گے میں وعدہ کرتا ہوں کہ صحیح سلامت میں اس کو آپ تک پھر واپس لاؤں گا، گارنٹی بھی دے رہا ہے۔ تو حضور اسے پہلے بزرگوار سے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ تو چلا جا۔ وہ عرض کرتا ہے یہ کہ رہتے کہاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا زمین کے نیچے تا تو سرا میں رہتے ہیں، وہ خود وچا نا۔ وہ دیکھ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اتنا بہادر نہیں ہو سکتا کہ میں وہاں جاؤں۔ پھر دوسرے سے فرمایا تو چلا جا، تو بڑا بہادر ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی اتنا دلیر نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ تیسرے کے بھی لفظ ہے، اسطلغابہ فی تمید الصحابہ کی یہ روایت پڑھ رہا ہوں، ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے۔ اس نے بھی اپنی معذوری کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں بھی نہیں جا سکتا۔ جب یہ سارے بے بس ہو جاتے ہیں تو اس وقت پاک پیغمبر فرماتے ہیں اینا اینا علی، علی فوراً حاضر ہوتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کے ساتھ جا، اس کی مشکل کو حل کر کے آ۔ تو یہ دیکھ کر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ علی کو ہر مقام پہ نہیں بھیجا جاتا تھا، بلکہ علی کو وہاں بھیجا جاتا تھا جہاں دنیا بے بس ہو جاتی تھی، وہاں علی جاتے تھے۔ اور جن ہر شکل بدلتا ہے، جو پنجاب میں وہ پنجابی جانتے ہیں، جو سندھ میں وہ سندھی جانتے ہیں، اور جن میں قوت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ جو شکل بدلنا چاہے بدل سکتا ہے۔ کبھی گائے بن جاتا ہے، کبھی بھینس بن جاتا ہے، کبھی کتا اور خنزیر بن جاتا ہے، کبھی سانپ اور اژدہا بن جاتا ہے۔ قبلہ امام اس کو کہتے ہیں جو دور سے آنے والے کو پہچان جائے کہ یہ حقیقی سانپ آ رہا ہے یا جن شکل بدل کر آ رہا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، مسجد کوفہ میں علی مسجد میں تشریف فرما ہے، ممبر کوفہ پہ خطاب کر رہے ہیں، سامنے دروازے سے اژدہا نمودار ہوتا ہے، بڑے سر والا،
تو جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ علی مولا ان کو روکتے ہیں، فرماتے ہیں اس کو نہ روکو، آنے دو۔ وہ الہ آتا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، علی کے ممبر کے پاس آ کر پہلے اپنے آپ کو اکٹھا کرتا ہے، پھر اپنا سر بلند کرتا ہے اور اپنی زبان میں، اپنی بولی میں، اپنی سیٹی میں وہ علی مولا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس کا ہم کلام ہونا تھا کہ علی مولا نے ذرا اور کان اس کے نزدیک کر دیا، وہ اپنی بات کرتا رہا، سیٹی مارتا رہا۔ جب اس کی گفتگو ختم ہوئی تو علی علیہ السلام نے بھی اسی کے لہجے میں، اسی کی سیٹی میں، اس کی شو میں اس کو جواب دیا۔ جواب لے کر غائب ہو جاتا ہے تو جو لوگ بھاگے ہوئے تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی مولا یہ کیا چیز تھی؟ مولا نے فرمایا یہ قوم جنات میں سے ایک جن تھا، مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری قوم جنات کے اوپر آپ کا جو نائب تھا وہ میرا باپ تھا، وہ مر گیا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کے بعد ہماری قوم جنات کے اوپر آپ کا کون نائب ہوگا؟ تو میں نے اس سے فرمایا ہے کہ اب باپ کی جگہ پر بیٹھ کر تو میرا نائب ہے، جا۔ ماشاءاللہ۔ اس مکیا ٹائم نہیں، اجے مکیا کوئی نہیں ہو گیا، ایک 5 منٹ رہ دیں گے۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے ہیں کہ حسین کے مقابلے میں یزید ہے، اور سوچنا چاہیے یہ یزید کون ہے؟ جس کا باپ معاویہ، جس کا دادا ابو سفیان ہے، سن 8 ہجری میں مسلمان ہونے والا، 21 سال تک مسلمان نہیں ہوا، سن 8 ہجری میں مدینے میں آتا ہے، مسلمان ہوتا ہے۔ اور یہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، یہ ساری اسی کی کارکردگی میں ہوئی۔ اس کا بیٹا معاویہ ہے، اس کی ماں ہندہ جس نے جناب حمزہ علیہ السلام کا جگر چبایا تھا، اور یزید اس کی ماں مسونہ ہے، عیسائی خاندان سے ہے۔ جیسے ابن زیاد کی ماں جو ہے وہ یہودن ہے، یہ یہودی اور عیسائی کی سازش سے یہ کربلا ہوئی ہے۔ یہ ہے یزید۔ اور حسین کون ہے؟ مسجد نبی میں حضور خطبہ دے رہے ہیں، چھوٹا سن ہے مولا حسین کا، گھر سے نکلتے ہیں اور آتے ہیں، نانا کے پاس جانا چاہتے ہیں، مجمع بھرا ہوا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بیٹھے ہیں، حسین کا کہیں سے دامن اجلتا ہے، حسین گرنے لگتے ہیں۔ پاک پیغمبر نے گرتے ہوئے حسین کو دیکھا تو ممبر چھوڑ دیا، تبلیغ چھوڑ دی، چلتے ہوئے آئے، مجمع چیر کر آ کر حسین کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر ممبر پر لاتے ہیں۔ یا رسول اللہ کسی نوکر کو، خادم کو کہہ دیتے، وہ حسین کو اٹھا لیتا، لیکن حضور فرمائیں گے اگر کوئی اس لائق ہوتا کہ گرے ہوئے حسین کو اٹھائے تو میں اس کو کہہ دیتا، لیکن خود آتے مجمع کے سامنے حسین کو زانوں پہ بٹھا کر اور اصحاب کو دیکھ کر فرماتے ایھا الناس ھذا حسین عرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو، وعظموہ، اور اس کی تعظیم کرو، ونصروہ، یہ پیغمبر کے الفاظ ہیں، اور حسین اگر مدد کے لیے بلائے نا تو پھر اس کی مدد کرنی ہے، یہ پاک پیغمبر فرماتے۔ یہ حسین کون ہے؟ جس کا دادا جنت میں، جس کی دادی جنت میں، جس کا نانا جنت میں، جس کی نانی جنت میں، جس کا ماموں جنت میں، جس کی پھپھی جنت میں، جس کا باپ جنت میں، جس کی ماں جنت میں، جس کا بھائی جنت میں، جس کی اولاد جنت میں، اور خود جنتیوں کا سردار ہے۔ یہ ہے حسین پاک پیغمبر کے فرمان کے مطابق۔ اور وہ یزید ہے، یزید کے متعلق کوئی ایک جملہ فرما دے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا ہے۔ یہ ہے وہ حسین
قبلہ صفدر حسین صاحب اس مقام پہ پڑھا کرتے تھے، مجھے یاد آ گیا۔ ویسے قبلہ قلب صادق نے بھی لکھا ہے، یزید نے دیکھا نا دربار میں جو قیدی کھڑے ہیں ان میں ایک چھوٹی بچی ہے جس نے ایک اپنا ہاتھ گلے پہ رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ چہرے پہ رکھا ہوا ہے۔ تو یزید حیران ہو کر دیکھ کر کہتا ہے یہ ہاتھ تو نے گلے پہ کیوں رکھا ہے؟ تو بی بی سکینہ دیکھ کر فرماتی ہیں ملعون تیری فوج نے میری رسی اتنی کس کے باندھی ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی، اس لیے میں نے ہاتھ رکھا ہوا۔ اور چہرے پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ تو بی بی نے دیکھ کر کہا میری پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے چہرہ چھپایا ہوا ہے، بالوں سے پردہ بنایا، میرے بال چھوٹے ہیں، میں نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا۔ یہ شریعت کا پاس ہو رہا۔ ملعون دیکھ کر کہتا ہے میں نے سنا ہے حسین کو تیرے ساتھ بڑا پیار تھا، اب اس پیار کا میں امتحان لینا چاہتا ہوں، یہ حسین کا سارا ہے، تو بلا اگر تیرے پاس آئے تو پھر میں سمجھوں گا کہ واقعا حسین سے آپ۔ تو بی بی سکینہ متوجہ ہو جاتی ہیں اور دیکھ کر عرض کرتی ہیں بابا میری محبت کا امتحان ہے، میری لاج رکھنا۔ سکینہ کا یہ کہنا تھا کہ رومال تج سے اٹھتا ہے اور پورا چکر کاٹ کر سکینہ کی گود میں آ جاتا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ کو میں پانیان مجدستی صحت و سلامتی دے واسطے آواز بلند تر صلوات۔ ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ آج تو 53 سال پہلے اس مقام تے جنہ بزرگاں نے اس عزاداری دا آغاز کیتا، ادا بیج بویا، آج جو شجر سایہ دار دی طرح علی رضا جعفری ٹرسٹ دی صورت تواڈے سامنے موجود ہے۔ ملتمس ہاں تمام حضرات اگے مرحومین جناب عنایت اللہ بٹ صاحب اور انہاں دی اہلیہ محترمہ دی بلندی درجات دے واسطے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص دی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن۔ بآواز بلند تر صلوات۔ صلوات سلام کو پڑھ